लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ انبیاء چل رہی ہے. اس سورہ کریمہ کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کے نام ہیں. سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں 17 پیغمبروں کے نام ہیں. ایک کم ہے. جی پہلی چیز تو اس سورہ کریمہ کے بارے میں یہ ذہن نشین کریں. کہا جا رہا ہے اقترب للناس حسابهم. تمام لوگوں کے لیے ان کے حساب لیے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. ایک ہوتا ہے قربا نزدیک ہونا اور ایک ہوتا ہے اقتربا بہت نزدیک ہونا. اس لیے کہ عربی میں جب حروف بڑھ جاتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے. تو قربا کاف ریبے نزدیک ہونا قریب ہونا. اب دو حروف بڑھ گئے الف اور تے اقترب تو معنی بھی بڑھ گیا. تو قربا مانے قریب ہونا نزدیک ہونا اور اقتربا مانے بہت قریب ہونا. اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی ہے. اب بتائیے حساب کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے. 1400 سال ویسے ہی مائنس ہو چکے ہیں. یعنی حساب لیے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. اب کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اپنی زندگی کے تمام عملوں کا اور حرکتوں کا حساب دینا ہے تو اسے الرٹ ہونا چاہیے نا. یہاں عالم یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. الرٹ نہیں ہے لوگ, غفلت میں ہیں یہ لوگ. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. اور وہ بھی غفلت کیسی ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے ان کو غفلت کی نیند سے جگایا نہ جائے تو غفلت میں ہیں. یہ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر قرآن کے ذریعے انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے تو پھر
اس کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں. ہاں یعنی ایک ہے سونا اور ایک ہے سوتا بن جانا. تو یہ لوگ سو نہیں رہے ہیں، یہ سوتے بن گئے ہیں. یہ سو نہیں رہے ہیں، یہ سوتے بن گئے ہیں. کہہ رہے غفلت میں ہیں یہ جی. اور اس کے بعد کہہ رہا تھا مورزون، غفلت کی نیند سے اگر قرآن کے ذریعے جگایا جاتا ہے تو یہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے، اعراض کرتے ہیں. گویا کہ یہ سو نہیں رہے بلکہ سوتے بنے ہوئے ہیں. یہ سوتوں کو جگایا جاتا ہے. جو لوگ جاگے ہوئے ہوں، سوتے بنے ہوئے ہوں، ان کو جگانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حال ہے ان کا. ایک تو یہ غفلت میں ہے، انہیں حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دوسرے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی حساب تمہارا لیا جانا ہے، تو یہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. یہ مصیبت در مصیبت ہے. اچھا، ان کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی نئی چیز، کوئی نیا حکم آتا ہے تو اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. دیکھیں ایک بچے کو ماں آواز دے رہی ہے، بچہ کھیل رہا ہے. ارے بیٹے ذرا کام ہے، ادھر آ جا. بچہ سن رہا ہے مگر شوق چشمی سے وہ کھیل میں مشغول ہے. دیکھیں ماں کی آواز سن رہا ہے مگر شوق چشمی سے وہ ماں کی بات پر دھیان نہیں دے رہا ہے. آواز اس کے کان میں آ رہی ہے مگر کھیلتا جا رہا ہے. تو یہاں قرآن ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے مگر سننے کے باوجود بھی کھیل رہے ہیں. اس کا منظر دیکھنا ہو تو حیدرآباد یا دیگر جگہوں میں گھوم گھام کر کے دیکھ لو. قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، مگر سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے سنتے. اس بچے کی طرح جسے آواز دی جا رہی ہے، اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے مگر وہ کھیل رہا ہے. خطرناک بات ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. سنتے تو ہیں، اس حال میں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا لاہیۃ قلوبہم. یہ سننے کے بعد کھیل کیوں رہے ہیں؟ کانوں میں آواز جا رہی ہے مگر ان کے اعضاء کھیل میں حرکت کر رہے ہیں. ایک مفسر نے بہت خوبصورت تفسیرہ کیا ہے، بولتا ہے اذا فسد القلب تبعته الجوارح. جب دل خراب ہو جائے تو اعضاء اسی کو فالو کرتے ہیں. اس لیے کہ تمام اعضاء جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سب دل کے تابع ہیں. اگر دل خراب ہو جائے تو پھر تمام کے تمام اعضاء پورے کے پورے خراب ہو جاتے ہیں. تو کانوں میں آواز جا رہی ہے مگر دل غافل ہے، لہذا سنی انسنی کر دے رہے ہیں. جب آدمی کا دل خراب ہو جائے تو اس کے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل خراب ہیں، ان کے دل لہو میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو ظالمین ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. نجوہ مینز وسپرنگ، وسپر، کان میں پھسپھسانا. دیٹ از کالڈ نجوہ. وسپر، وسپرنگ کرنا، کانوں میں بولنا، دوسرا نہ سننے پائے، اسی کو نجوہ بولتے. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. ایک تو نجوہ کہتے ہیں وسپرنگ کو، اس کو بھی یہ لوگ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، یعنی وسپر کو بھی وسپر کر رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى. نجوہ مینز وسپرنگ، دھیرے بولنا کہ دوسرا سن نہ لے.
اور اب اس وسپرنگ کو بھی وسپر کر رہے ہیں، یہ اس کو بھی اور دھیرے بول رہے ہیں. کون لوگ؟ الذین ظلموا. کیا بولتے ہیں یہ؟ ارے یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری طرح ایک انسان ہے، تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک تو یہ جہاں تک یہ کلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر اثر تو ہے، مگر یہ اثر یہ سب سحر اور ساحری ہے، یہ جادو ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون. یہ دھیرے دھیرے باتیں کر کے لوگوں کا ذہن بھٹکاتے ہیں کہ ہماری طرح وہ انسان ہے، اور جہاں تک کلام جو پیش کرتے ہیں اس کا جو ایک خاص اثر ہے، یہ اس کلام کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ ان کی جادو بیانی ہے، یہ سحر اور ساحری ہے، یہ جادو ہے. یہ اس وجہ سے اس کلام کے اندر ایک اثر ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں دنیا کے تمام مقالات، دنیا کے تمام فنون، سائنس ہو، آرٹ ہو، بایولوجی ہو، زوالوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، ادب ہو، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سب سے ایک چیز کو نکال دیا گیا ہے. کیا؟ آخرت کو، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. یہ کتنی بڑی سازش ہے. ہمارے بچے سب کچھ پڑھتے ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مگر کسی بھی کتاب میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور یہاں کی زندگی عارضی ہے. یہ کتنی بڑی سازش ہے لوگوں کی. ہمارا ہر سبجیکٹ اس ٹاپک سے خالی ہے. لاہیتن قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون. ماجد الغامدی نے ایک واقعہ لکھا ہے. ماجد الغامدی ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک جادوگر کو دیکھا کہ اس نے ایک آدمی کی گردن مار دی، ایک آدمی کے سر کو تن سے جدا کر دیا، پھر اس کو جوڑ دیا. لوگوں نے دیکھا، افلا وانتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو. لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یحیی الموتى، ارے یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. تو صحابی نے کیا کیا؟ قتلہ، اس جادوگر کو قتل کر دیا اور کہا فلیحیی نفسہ، اب یہ اپنے آپ کو زندہ کر لے، اپنے آپ کو زندہ کر لے. یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے نا، اب میں نے اس کی گردن مار دی ہے، اب اپنے آپ کو زندہ کر لے. فلیحیی نفسہ، اپنے آپ کو زندہ کر لیا. یہ معبود ہے، یہ جادو ہے، یہ مسمرزم ہے. اس کے بعد ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ایک تو وہ سارے کے سارے مرد تھے، کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا گیا، اور دوسرے سب کے سب بشر تھے. مرد تھے، مذکر تھے، دوسرے سب کے سب بشر تھے. اور کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یہاں آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے علماء ہیں اور نصارہ کے علماء ہیں. اگر قرآن کی بات تم نہیں مانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، نصارہ کے علماء سے پوچھ لو، یہودیوں کے علماء سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی نبی سے پہلے آئے سب کے سب بشر تھے، ہیومن تھے، سپر ہیومن کوئی نہیں تھا، سب کے سب ہیومن تھے. اور اگر اس کو سیاق سے کاٹ کر کے دیکھا جائے تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے، بہت غور سے سنیں. سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ کوئی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ بتایا گیا اہل ذکر سے. یہ اہل ذکر کون ہے؟
بتایا گیا کہ ذکر کے اہل، اور اہل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو بولتے ہیں، گھر والوں کہتے ہیں یہ میرے اہل ہیں، یعنی یہ میرے گھر والے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ آدمی علم میں اتنا رسوخ رکھتا ہو، اتنا گہرا علم رکھتا ہو کہ آپ کے مسئلے کا جب جواب دے تو آپ کا دل ویسے ہی مطمئن ہو جائے جیسے آپ کہیں باہر سے گھر والوں کے درمیان آ جائیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیل ایٹ ہوم۔ فیل ایٹ ہوم، گھر میں محسوس کرنا۔ کوئی آدمی باہر رہے تو اس کا دل پریشان رہتا ہے، لیکن جب گھر میں آ جاتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اہل ذکر وہ ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو مسئلے کا اتنا تسلی بخش جواب دیں کہ دل اس طرح مطمئن ہو جائے جیسے آدمی گھر میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے۔ یہ یعنی علم میں رسوخ ہو اور موہل ہو، اہلیت ہو اس کے اندر، اور متخصص ہو، اسپیشلائزیشن رکھتا ہو اس کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے گہرا علم حاصل نہیں کیا ہے، سطحی علم رکھتے ہیں، ان سے مسائل دریافت نہ کیے جائیں۔ اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام بشر تھے، بشریت کی دلیل دی جا رہی ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین۔ جتنے بھی رسول گزرے سب کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی، اور کھانا کون کھاتا ہے؟ بشر کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے۔ وما كانوا خالدین، اور کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں آیا، مر گیا۔ اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بشریت کی علامت ہیں، ایک تو کھانا کھانا یہ بشریت کی علامت، اور مر جانا یہ بھی بشریت کی علامت ہے۔ لہذا جتنے بھی لوگ آئے سب کھانا کھاتے تھے اور سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے، خلود کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن اور سستی نہیں کرتے۔ ایک مفسر لکھتا ہے اکثر ذکر الملائکۃ التسبیح، ملائکہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے۔ لہذا اگر ملائکہ کی صف میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے تو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھتے رہیے، اور برابر یہ تسبیح پڑھتے رہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور حدیث بھی ہے جو آدمی 24 گھنٹے میں ایک یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو گویا فرشتوں کا ذکر تسبیح ہے، یہ ان کی نمایاں تسبیح ہے اور ان کا نمایاں ذکر ہے کہ تسبیح، اور اس میں وہ سستی نہیں کرتے ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے اللہ کے موجود ہونے پر اور اللہ کے وحدانیت پر۔ ایک ہے وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود ہوتے تو کائنات عالم فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ یہ تو ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا تھا، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، تو اس طرح دونوں آپس میں جھگڑتے رہتے، اور کبھی سورج نکلتا کبھی نہیں نکلتا، کبھی بارش ہوتی کبھی نہیں ہوتی، پورا نظام عالم مختل ہو جاتا۔ گویا نظام عالم کا ایک ہی رفتار سے ایک ہی انداز سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا متصرف اور مدبر اور الہ صرف ایک ہے۔ زمینوں میں بھی وہی معبود ہے اور آسمانوں میں وہی معبود ہے۔ ایک اسکول میں اگر دو پرنسپل ایک ہی عہدے کے اور ایک ہی پاور کے رکھ دیا جائیں، اسکول تباہ ہو جائے گا۔ دونوں کو ایک پاور دے دیا جائے
वो अपनी मनवाएगा, इसलिए कि पावर एक है दोनों का। और ये दोनों का एक स्कूल का सदर बना देना या प्रिंसिपल बना देना, एक ही पावर दे करके ये स्कूल की तबाही पर मुंतज होगा, स्कूल तबाह हो जाएगा। तो जब एक स्कूल दो प्रिंसिपल जो एक ही पावर हो रखने वाले हों, उनकी वजह से स्कूल तबाह हो जाता है, तो इस पूरी कायनात के अगर दो इलाह मान लिए जाएं, दो माबूद मान लिए जाएं, तो निजाम कायनात मुख्तल हो जाएगा। इसी वजह से कहा गया लफसदता ए लखरजता निजामिल मुशाहद, ये जो कायनात का निजाम नजर आ रहा है ना, ये मुख्तल हो जाता। गेहूं हम लोग बोते कि रोटी की जरूरत है, वहां पर बैगन उगा हुआ होता तो क्या करते थे? एक खुदा ने गेहूं उगा दिया और दूसरा आया गेहूं को खत्म करके वहां बैगन उगा दिया। मखलूक हैरान, ये सब क्या हो रहा है? तो निजाम आलम मुख्तल हो रहा है। हमने लगाया है अंगूर का बाग, लेने के लिए गए तो वहां पर नारियल लटका हुआ, यानी अंगूर की बेल से अंगूर ही हासिल करना और नारियल के दरख्त से नारियल ही हासिल करना, ये कायनात की यकसानियत बता रही है, वहदत बता रही है कि इस कायनात के पीछे वाहिद हस्ती है। नहीं तो कायनात में ये यकसानियत ना होती, ये मोनोटोनी ना होती है, यकसानियत है इसके अंदर। इब्न क़य्यिम ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया है इस आयत करीमा पर। इब्न क़य्यिम ने क्या नुक्ता बयान किया है कि अगर इस दुनिया में दो माबूद अगर हो जाएं, कई माबूद हो जाएं, तो दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए। और अगर दिल की दुनिया में एक माबूद के अलावा कई माबूद आ जाएं तो दिल की दुनिया तबाह हो जाएगी। दिल की दुनिया कैसे दुरुस्त रह सकती है? आज हम लोगों ने अपने दिल में अल्लाह के अलावा पता नहीं किन किन को बसा रखा है। ये बाबा, वो बाबा, ये दरगाह और वो दरगाह, सबको अपने दिल में बसा रखा है। जाहिर है कि दिल का जो पूरा निजाम है ये पूरा तबाह होकर के रह गया है। जब दुनिया दो माबूद की वजह से तबाह हो सकती है, तो अगर दिल की दुनिया में एक से ज्यादा माबूद आ जाए तो दिल की दुनिया तबाह हो जाएगी। ये बहुत प्यारा नुक्ता है जो इब्न क़य्यिम ने बयान किया है। मैंने बताया था कि इस सूरह करीमा में 17 अंबिया किराम का जिक्र है, आगे उन्हीं का जिक्र आ रहा है। उससे पहले जहन्नम की हौलनाकी बयान की जा रही है। आदमी को रोंगटे खड़े हो जाए, पहले ये देख लेते हैं आयत करीमा। वलइम मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। पुलिस जब पकड़ती है और उसे मुजरिम से कुछ उगलवाना होता है तो 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है और वो बोल पड़ता है। पहले नहीं बोलता, अरे मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया। अच्छा नहीं किया है तो अब बताते हैं तूने किया कि नहीं किया है, तो 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाती है। यहां आलम देखिए, अगर इन्हें तुम्हारे रब के अजाब का एक झोंका लग जाए या जहन्नम की एक लपट लग जाए तो कहेंगे हम जालिम थे, फौरन वो इकरार कर लेंगे। 3rd डिग्री की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, जहन्नम की एक हवा, जहन्नम का एक झोंका लग गया तो सब उगल दिया इन्होंने, कहा कि हम जालिम थे। किसी ने कहा है कि हादा अलमुन नफ़हती, ये तो जहन्नम की आग का एक झोंका था कि सब कुछ उगल दिया तुमने। फमा हालु मन गुमिस फिन्नारि गमसतन, किसी को अगर जहन्नम में गोता दे दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा? अगर जहन्नम के एक झोंके का ये हाल है कि आदमी अपने तमाम करतूत का इकरार कर लेता है, तो अगर उसे जहन्नम में गोता दे दिया जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा? जरा अंदाजा लगाओ। ये
اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہولناکی اور جہنم کے عذاب کی شدت ہے، اس کے آگ کی شدت ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کس نے توڑا ہے؟ یہ تو بیمار بن کر کے بیٹھے رہے، اور جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، پکڑ کر کے لائے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم، اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ وہ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، لائے گا، کہا تم نے توڑا ہے، یہ تم نے کیا ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اب دیکھو زو مانین ہے، دو مطلب ہے اس کے۔ بہرحال انسان بت سے بڑا ہوتا ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ میں نے توڑا ہے اس کو، اور دوسرے وہ جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا تھا انہوں نے۔ لوگوں کی نگاہ اس طرف گئی، اچھا بڑے نے توڑا ہے، اور کہہ بھی رہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھو یا اس بڑے بت سے پوچھو، کہہ رہے ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو کہ کس نے توڑا ہے۔ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے تو ان سے پوچھو۔ بڑے نے توڑا ہے، اب بڑا کون؟ میں بڑا نا، بت سے بڑا انسان ہوتا ہے تو میں بڑا، اور وہ بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیے تھے، وہ بھی تو بڑا ہی ہے نا بتوں کا۔ تو کہا کہ پوچھ لو، مجھ سے نہیں، یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو، یا یہ نہیں کہا کہ بڑا وہ ہے اس سے پوچھو، بلکہ یہ کہا ان سے پوچھو جن کے ساتھ یہ سب کیا گیا ہے، ان کے ساتھ پوچھو۔ کہتے ہیں ان کے سر جھک گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تمہیں تو اے ابراہیم معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، اقرار کر رہے کہ ہمارے معبود کمزور ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، کہا کہ تم ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچے، اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، افلا تعقلون۔ دلیل دے دی گئی، دلیل کتنی مضبوط ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے انہی سے پوچھو نا، دلیل دے دی گئی، اب دلیل کا جواب نہیں ہے، اور جن کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں، جن کے پاس دلیل نہیں ہو تو ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں۔ کہا قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے معبود ایسے ہیں جو مدد نہیں کرتے بلکہ یہ خود مدد کے لائق ہے بیچارے، بڑی آگ جلائی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ آگ میں جانے سے پہلے انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ سے کہا، اللہ نے فرمایا، ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اس میں بڑے اچھے نکات ہیں، وہ دیکھنے جیسے ہیں۔ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اگر یہ کہتا اللہ ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک آگ احراق کی، جلانے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، آگ کے اندر سے جلانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہاں کہا گیا کہ یہ ٹھنڈی ہونے کی بات ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ورنہ قیامت تک کے لیے آگ جلانے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے، صلاحیت کھو دیتی، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور کہا ٹھنڈی کے بعد سلامتی والی ہو جا، اگر ٹھنڈی ہو جا خالی اللہ بولتا تو ٹھنڈک سے مر جاتے تھے حضرت ابراہیم، تو ٹھنڈی تو ہو جا
مگر سلامتی والی، ورنہ اگر کہتا ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ ابراہیم ٹھنڈک سے مر جاتے تھے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھ جا، جلتی رہے، جلتی رہنے کے بعد ٹھنڈی ہو جا، یہ ہے کمال قدرت، یہ سب سے بڑی قدرت ہے۔ اللہ ہو، آگ جل رہی ہو، جلنے کے بعد ٹھنڈی ہو جانا، اللہ اکبر، تو جل رہی ہے نا، تو اسے ابراہیم کو جلا دینا تھا۔ جلتی ہونے کے باوجود ٹھنڈی ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت۔ اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے، وہ فیصلہ بڑا عجیب و غریب ہے، ماننا ہے۔ سلام علی ابراہیم کے بعد وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک آدمی میرے خلیل کے بارے میں چال چلی نا، لیکن ہم نے ان کو بہت ہی زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے اگر تمہارا توکل اللہ پر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لَوْ كَانَ جَمِيعُ مَا فِي الْأَرْضِ زِدَّتْ، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمہارے خلاف ہو جائیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر تم اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ تمہارا ہو جائے، اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے میرے خلیل کے بارے میں چال چلی، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، میں نے ان کی چال کو ختم کر دیا، چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ دعا کیسی مانگ رہے معلوم ہے؟ رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے ایسا۔ اب بیماری کس نے لگائی؟ اللہ ہی تو بیماری دیتا ہے، لیکن ادب دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ یہ بیماری تو نے دی ہے، یہ ادب ہے، بلکہ اسے مجہول کی طرف منسوب کیا۔ بیماری لگ گئی ہے مجھے، کس نے بیماری دی؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ انہوں نے تعدباً مع اللہ، اللہ کے ادب کے ساتھ انہوں نے بیماری کو مجہول کی طرف منسوب کیا، انون کی طرف منسوب کیا۔ بیماری لگ گئی ہے، کس نے لگائی معلوم ہے، لیکن جب رحمت کی بات آئی تو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، خیر کی بات آئی، رحمت کی بات آئی تو اللہ کی طرف سے منسوب کیا، گویا اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے، شر کی نسبت نہ کی جائے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس دعا کے اوپر ہم تھوڑا رکیں گے۔ انہوں نے دعا مانگی، پہلے تو یہ دیکھیے کہ 3 تاریکیوں میں ہیں اور 3 حالتیں ہیں اور 3 چیزیں اپنی دعا میں ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی دعا میں 3 چیزیں ہیں اور یہ 3 حالتوں میں ہیں، اور پہلے دیکھ لیں 3 حالتیں کون کون سی ہیں ان کی۔ 3 حالتیں ہیں، ایک تو الشعور بغضب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا احساس، غصے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، تو احساس ہے کہ اللہ بہت غصے میں ہے۔ تو بتاؤ اگر معلوم ہو کہ جس نے مجھے یہ سزا دی ہے وہ بہت غصے میں ہے، آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے کہا گیا لا کرب مثل کرب یونس، جتنی تکلیف اور جس کرب میں حضرت یونس تھے اس کرب میں کوئی مبتلا آج تک نہیں ہوا۔ نہیں، ایک تو جس نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا ہے وہ غصے میں ہے، تبھی تو ڈالا ہے، تو اللہ کے غصے ہونے کا احساس، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور دوسرے الاختناق، سفوکیشن، اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہے، سفوکیشن۔ آدمی کو
ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहां पर हवा ना जाती हो, ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो आदमी की हालत क्या होगी? सफोकेशन। यह भी बेकरार कर देने वाली चीज है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से का एहसास, ये तो बेचैन किए हुए है, और दूसरे सफोकेशन, घुटन है जिसकी वजह से वो परेशान है, और तीसरे अदमुल हरका, जगह इतनी नहीं है कि वो उठ बैठ सके, जिस हालत में बस उसी हालत में अदमुल हरका। ये इतनी खतरनाक जेल है कि जिस जेल की मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, ग्वांतानामो भी नहीं है। जी 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 जी, ये जेल ऐसी है कि जेलर गुस्से में है, और दूसरे ये जेल ऐसी है कि यहां हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, घुटन है, सफोकेशन, इख्तिनाक है, और तीसरे अदमुल हरका, जगह इतनी है कि आदमी हिल नहीं सकता। पनामा के ऊपर जब अमेरिका ने हमला करके उसे फतेह किया तो उसने टाइगर केजेस बनाए थे। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को छोटे छोटे पिंजरों के अंदर कैद कर दिया गया था। वो न उठ पा रहे थे, न बैठ पा रहे थे, न लेट पा रहे थे। बहरहाल उसमें एक जगह थी, मगर ये जगह तो इतनी है खतरनाक, समझ रहे हैं आप? एक तो जेलर गुस्से में है, अशऊर बेगज़बिल्लाह जिसने भेजा है, और दूसरा इख्तिनाक, सफोकेशन, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कम से कम टाइगर केजेस के अंदर तो ऑक्सीजन तो पहुंच रही है ना। और तीसरे, टाइगर केजेस में आदमी को थोड़ी बहुत आजादी और थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है, लेकिन यहां तो जिस हालत में उसी हालत में अदमुल हरका, हरकत नहीं कर सकते। और तीसरे, गर्मी इतनी है, सफोकेशन तो है, गर्मी इतनी है, मैंने बताया कि मछली का पेट है बिबत्निल हुत, कि अगर लोहा डाल दिया जाए पेट में तो लोहा पिघल जाए, इतनी गर्मी है। लिहाजा कहा जाता है कि ला कर्ब मिस्लु कर्ब यूनुसा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकलीफ जैसी, शदीद तकलीफ जैसी किसी को तकलीफ नहीं मिली, ना ऐसी कोई जेल किसी ने देखी। और इस जेल की खुसूसियत थी, दुनिया की जेलें तो एक जगह रहती हैं, ये जेल घूम रही है पूरे समुद्र के अंदर, चलती फिरती जेल है, चलती फिरती जेल है। चलती फिरती जेल है। अब 3 कैफियतें और 3 तरीके का माहौल है। जुल्मतुल लैल, डार्कनेस ऑफ नाइट, रात की तारीकी है, और डार्कनेस ऑफ रिवर, डार्कनेस ऑफ सी, समुंदर की तारीकी 2, और डार्कनेस ऑफ स्टमक, ये पेट की, जो मछली के पेट की जो तारीकी है वो है। तो 3 तारीकियां, एक तो रात का आलम है, रात की तारीकी, और दूसरे मछली के पेट की तारीकी, अल्लाहु अकबर, और तीसरे समुद्र की तारीकी। 3 तारीकियां हैं, और जहां हैं वहां 3 हालतें हैं। तो अब दुआ मांग रहे जिसमें 3 चीजें हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला, तौहीद, सुब्हानक, तू पाक है, तंज़ीह, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू ही इबादत के लायक। अच्छा, सुब्हानक, तेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, तंज़ीह। और तीसरे, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने गुनाहों का एतराफ। गोया के तौहीद, तंज़ीह यानी तस्बीह, और तीसरे एतराफ बिज़म। लिहाजा आदमी जब दुआ करे तो इन तीनों चीजों को मिला ले, अल्लाह की तौहीद बयान करे, अल्लाह को तमाम उयूब से मुबर्रा गर्दाने, और उसके बाद अपने गुनाहों का एतराफ करे। ये 3 चीजें हैं। अल्लाहु अकबर। और इन्हीं 3 हालतों के अंदर, 3 तारीकियों के अंदर बच्चा पैदा होता है। एक तो डार्कनेस ऑफ ऊम, वो बच्चेदानी होती है ना, बच्चेदानी की एक तारीकी है। और दूसरे डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा, वो जो खेड़ी होती है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। तो डार्कनेस ऑफ ऊम, रहम की तारीकी, जिसमें लिपटा हुआ होता है, और उसके बाद ऊपर जो रहता है उसके, वो प्लेसेंटा है। तो डार्कनेस ऑफ ऊम और डार्कनेस ऑफ प्लेसेंटा और डार्कनेस ऑफ स्टमक ऑफ द मदर,
माँ का जो पेट है, तीन तीन तारीकी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को पैदा करता है और तारीकियों में भी वैसे ही देखता है। और कमाल है, जुलुमात का हवाला देकर के बताया जा रहा है कि तुम कोई काम करते हो तो मुहताज हो रोशनी के, और मैं कोई काम करता हूं तो मैं रोशनी का मोहताज नहीं होता, मैं तारीकी में भी वैसे ही बनाता हूं जैसा तुम रोशनी में बनाते हो। मेरे लिए तारीकी और रोशनी एक जैसी है। क्या कुदरत है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये तीन चीजों का हवाला दे करके उन्होंने दुआ मांगी। अल्लाह ने फरमाया फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल की, वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उनको गम से निजात दी। मछली को हुक्म दिया साहिल के ऊपर ले जाकर के उगल दिया, और कहा कि ये सिर्फ यूनुस के लिए नहीं है, इस दुआ के जरिए अगर कोई मांगे हमसे कोई चीज तो वकदालिका नुनजिल मोमिनीन, क़यामत तक हम इस दुआ की बरकत से लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। जी, लिहाजा आदमी किसी मुसीबत में हो तो इस दुआ को लाजिम पकड़े, इस दुआ को लाजिम पकड़े। जी, अगर ऐसी जेल से निकाल सकता है तो दुनिया की जेलें तो इस जेल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, ये इस दुआ की बरकत है। तीसरे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तस्करा हो रहा है। इसमें बताया कि खानगी जिंदगी की इस्लाह, आजकल जहां भी देखो पूरा खानदानी निजाम, आइली निजाम तबाह होकर के रह गया है। शौहर को बीवी से शिकायत है, बीवी को शौहर से शिकायत है, बीवी को सास से शिकायत है, सास को अपनी बहू से शिकायत है। गोया कि आइली निजाम पूरा तबाह बर्बाद है। फरमाया गया तीन चीजें अगर हों तो आइली जिंदगी सुधर सकती है। वो तीन चीजें क्या हैं? बताया गया नेकियों में सबकत, सास भी नमाज पढ़े रोजा रखे नेकियां करे, बहू भी, बेटा भी, बच्चे भी। युसारिऊन फिल खैरात, अल मुसारा फिल खैरात, नेकियों में रेस करनी चाहिए। और दूसरे दुआ, वयदऊनना, दुआ करते रहना चाहिए। और तीसरे रगब व कानू लना खाशिईन, खुशू होना चाहिए। खुशू यानी सामने अल्लाह हो तो फिर कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए। हम लोग जब कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, तो पीछे लोग क्या बोलते हैं? आमीन बोलते ना। एक साहब सूरह अनाम पढ़ रहे थे, फलम्मा अफला क़ाला लम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल क़ौमिज़्ज़ालिन, पीछे तो बोले आमीन। अरे बदबख्तो, ये सूरह फातिहा नहीं है जहां वलज़्ज़ालिन के बाद आमीन बोला जाए, ये सूरह अनाम की आयत है जी। तो ये खुशू का है। खुशू का मतलब यह है कि आदमी जिस इबादत को अंजाम दे रहा हो पूरी तवज्जो उसी इबादत की तरफ हो। आप खड़े हुए हैं नमाज में और आपका दिलो दिमाग दुकान में बैठा हुआ है, तो फिर खुशू कहां रह गया? एक साहब नमाज पढ़ा रहे थे, अब वो सूरत तोहा पढ़ रहे थे। अब वो सूरत तोहा में है कि जब वो अस्सा सांप बन गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर पीछे हटे, तो अल्लाह फरमा रहा है खुज़हा वला तखफ, पकड़ ले इसको, डर नहीं, खुज़हा, इसको पकड़ ले, वला तखफ, और ना डर। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे और यही आयत पढ़ रहे थे, पीछे वाली आयत। अचानक एक सांप ऊपर से उनके मुसल्ले के ऐन सामने गिरकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। अब इनकी घिग्गी बंद गई। अब पीछे से जो है ये भूल गए वो, अब पढ़ना क्या है? आगे पढ़ना था इनको, खुज़हा वला तखफ, आगे पढ़ना था। तब अब घिग्गी बंधी हुई, अब खुज़हा वला, पीछे से एक साहब लुकमा दे रहे, खुज़हा वला तखफ, पकड़ ले उसको, अन्य डर। कहा कि ताल खुज़ंता, तू ही आजा पकड़ ले, बोलता तो खुशू का कमन यू टेक इट, हाँ तू पकड़ ले, कैच इट। कहा कि ताल वो खुज़ंता, तू आकर के पकड़ ले, बोलता। तो खुशू और खुजू का मतलब ये होता है, आदमी कहीं हो, दिमाग और दिल कहीं हो। तो आइली जिंदगी को अगर बेहतर बनाना, इस्लाह करनी है, वासलाहना लहू ज़ौजा, तो एक तो नेकियों में पूरे घर वाले सबकत करें, और दूसरे दुआ करते रहें, और तीसरे
नेकियों के अंदर, कोई भी नेकी करे तो उसके अंदर खुशू हो जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस दुनिया से जो चीज़ पहले उठेगी वो ये खुशू है। हमारी नमाजों से जो चीज़ पहले ख़त्म होगी वो खुशू है। आज देखो नमाजें पढ़ रहे हैं हम, खुशू नहीं है, उठा ली गई। इसी वजह से हमारी नमाजों के अंदर बरकतें नहीं है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सबसे पहले हमारी नमाजों से कौन सी चीज़ उठा ली जाएगी? खुशू, ये उठा लिया जाएगा। उसके बाद ये फरमाया जा रहा है कि जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं तो उनको तो जहन्नम में डाला ही जाएगा, तो जिनको पूजते हैं उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब उसमें दो तरीके के इंसान हैं। एक किस्म के इंसान वो है जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मरने के बाद हमारी पूजा करना या जिंदगी में हमारी पूजा करना। अब जाहिर है ये अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत के कायल नहीं थे, लिहाजा अगर उनको कोई पूज रहा है तो वो इससे मुस्तस्ना है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, या बहुत सारे वो औलिया जिनकी कब्रों पर लोग सजदा करते हैं और सचमुच वो अल्लाह के वली थे, तो उनको उससे मुस्तस्ना कर लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये पसंद किया कि मरने के बाद हमारी पूजा हो, तो ऐसे लोगों को उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा लकड़ियों की पूजा हो रही है, पत्थरों की पूजा हो रही है, पेड़ों की पूजा हो रही है, तो इन पेड़ों को उठाकर, इन पत्थरों को उठाकर, या जिस भी शक्ल में किसी चीज की पूजा हो रही है उनको उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह इन्नकुम वमा ताबुदून, तुम और जिनकी तुम पूजा करते हो ये सब जहन्नम का ईंधन है। इनको क्यों डाला जाएगा जिनकी पूजा हो रही है? इसकी दो वजह है। वकूदुन नार, जिनकी पूजा किए हो ना, अब ये जब जलेंगे तो एक तो जहन्नम की आग है, ये जलेंगे तो आग और तेज हो जाएगी, ये वकूदुन नार। और दूसरे ये के ले बयान किस बिहिम, आगे फरमाएगा लौ कान हाउलाई आलिहतम वरदुआ, कि अगर ये माबूद होते जिनको तुम पूछते रहे हो, अगर ये माबूद होते तो जहन्नम में क्यों आते? लिहाजा उनकी जिल्लत जाहिर करने के लिए उनको, जिनको पूज रहे थे उनको जहन्नम में डाल दिया। ये तुम्हारे माबूद हैं, ये जहन्नम में आ गए हैं, ये जिनको तुम पूज रहे थे। तो एक तो अजाब में ज्यादती, वो भी भड़केंगे ना, वो पत्थर है तो वो भड़केगा। और इसी तरीके से ये पत्थर जिनकी पूजा कर रहे थे ये माबूद थे, ये माबूद होते जहन्नम में क्यों आते? अब जन्नतियों का तस्करा हो रहा है, बहुत गौर से सुनिए। अब ये जन्नती जन्नत में आ गए, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच गए। अब जहन्नम में क्या है? आग जलती है तो पहले हिसिंग साउंड होती, उसको अरबी में हसीस कहते हैं। ला यस्माउना हसीसा, हाँ हिसिंग साउंड। आग जलती है तो आवाज आती है, शोला भड़कता है तो आवाज आती है, कोई चीज जलती है तो आवाज आती है। अल्लाह फरमा रहा है उलाइका नहा मुबादून, जहन्नम से इतनी दूर जन्नतियों को कर दिया जाएगा। ला यस्माउना हसीसा, जहन्नमियों की और जहन्नम की हिसिंग साउंड भी इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। एक नुक्ता यह है कि जहां लोग अच्छी जगहों पर रहते हैं वहां पर शोर शराबा अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि शोर शराबे का असर डायरेक्ट दिल के ऊपर होता है जी। और जहां पोश एरियाज होते हैं वहां पर इजाजत नहीं होती कि आप जोर से अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएं। एक खास डेसिबल होता है, इतने डेसिबल आप हॉर्न बजा सकते हैं, वरना यहां से निकल जाइए, यहां हॉर्न बजाना मना है बोले। तो यहां कहा जा रहा है कोई आवाज नहीं होगी, इसका मतलब जन्नत में शोर नहीं है जी, बहुत पुरसुकून है। इस वजह से एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल आए, देखा कि हजरत खदीजतुल कुबरा आ रही हैं, ये पहले पहुंच गए। कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी बीवी मोहतरमा हजरत खदीजा आ रही हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है। और इनके हाथ में एक बर्तन है जिसके अंदर कोई पीने की चीज है या कोई सालन है, फीह इदामुन और शराबुन, एक एनाउन बर्तन है जिसमें पीने की चीज है, खाने की चीज है। जब वो आए तो उन्हें अल्लाह का सलाम कहिए। अल्लाह ने उन्हें सलाम भेजा। अल्लाह कैसी औरत है, अल्लाह हमारी माए और बहनें देखें, अल्लाह जिसे सलाम भेजता वो औरत कैसी होगी, अंदाजा लगाइए आप। पहले उन्हें अल्लाह का सलाम भेजिए कि अल्लाह ने उनको सलाम भेजा है।
عورت اتنی بڑے مقام پر پہنچ سکتی؟ اور اس کے بعد میرا سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ ان کو جنت میں ایک موتیوں کا ایسا محل دینے والا ہے کہ لا صخب فیہا ولا نصب، کہ اس کے اندر نہ تو کوئی شور ہے اور نہ کوئی تھکن ہے. گویا کہ جنت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. ایک تو بوریت نہیں ہے، بورڈم. آدمی پیسوں سے بھی بور ہو جاتا ہے، آرام سے بھی بور ہو جاتا ہے. ارے بھائی اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، ارے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے. آئی ایم فیلنگ بورڈم، میں بور ہو گیا ہوں بولے تو. لیکن وہاں بوریت نہیں ہے. اور دوسرے بوریت کا تعلق بدن سے، یہ تھکن کا تعلق بدن سے، تھکن نہیں ہے وہاں. اور دوسرے شور نہیں ہے، شور کا تعلق دل سے. اللہ، تو وہاں دل پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی شور، اور بدن پر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی جیسے تھکن. گویا کہ وہاں تھکن بھی نہیں ہے اور وہاں پر شور شرابہ بھی نہیں ہے. لہذا شور شرابہ سے بچیے. آج دنیا اسی شور شرابے میں گم ہو گئی ہے. اللہ لا یسمعون حسیسا، ان کی ہسنگ ساؤنڈ بھی ان تک نہیں پہنچے گی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ کائنات کو جب ہم برباد کریں گے، تباہ و برباد کریں گے، اس کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کا بنڈل ہو. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاغذ کا تومار ہوتا ہے، کاغذ کا جو بنڈل ہوتا ہے، اس بنڈل کو جیسے تم لپیٹ دیتے ہو ایسے ہم اس کائنات کو لپیٹ دیں گے. ایک مفسر کہتا ہے یہ ایسی صورت پیش کی جا رہی ہے اور ایسی صورت گری کی جا رہی ہے کہ آدمی بول تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کیسے کائنات کو کاغذ کے بنڈل کی طرح لپیٹ دیا جائے گا؟ کوئی بول بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم نہیں نا کائنات کو کیسے لپیٹا جائے گا. تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چجائے کہ بول سکے. یہ انداز کلام اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اس کا مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہاں سے آیا ہے. اس لیے کہ کائنات کو اس طریقے سے تباہ کرنے کا جو انداز بتایا گیا ہے، یہ آدمی بول تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ صرف یہی بتایا گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کو ہم پیدا کیسے کرتے ہیں. اس میں بڑا پیارا نکتہ ہے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ کل شیء یزید بالزیادہ، ہر چیز جو ہے وہ بڑھنے سے بڑھتی ہے. کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو بڑھتی ہے، اضافے سے بڑھتی ہے. کل شیء یزید بالزیادہ الا عمرک، سوائے انسان کی زندگی کے، انسان کی عمر کے. فإنه هو الذی ينقص كلما زاد، جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے. ہر چیز زیادتی سے بڑھتی ہے مگر یہ زیادتی سے گھٹتی ہے. دنیا کی واحد چیز ہے یہ. کیا؟ تمہاری زندگی، کہ ہر چیز زیادتی سے بڑھتی ہے مگر تمہاری عمر ایسی کہ زیادتی سے گھٹتی ہے. جتنی بڑھتی جاتی ہے گھٹتی جاتی ہے. یہ تمہاری زندگی کا حال یہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا حال ہے. اے ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. اس کے بعد فرمایا گیا آدمی حج کے لیے جاتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. بتایا گیا کہ اعظم مقاصد البیت والحج التوحید. حج کا سب سے بڑا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ توحید کا حاصل کرنا. کہا گیا لا تشرک بی شیئا. اس کا مطلب جو وہاں جانے کے بعد بھی شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کا حج قبول نہیں ہوا. ایسے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے حج کی کوئی ضرورت نہیں. اور حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ جگہ ایسی ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر لو ان رجلا فی عدن، اگر کوئی آدمی عدن میں ہو، یمن میں ہو، اور ہم بمعصیت بمکہ، مکہ کے تعلق سے کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے تو لَأَذَاقَهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دردناک عذاب چکھا دے گا. اللہ اکبر. یعنی آپ کہیں بھی ہوں اگر مکہ کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اتنا محترم گھر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا. یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے.
اور اس کا ایک نام بتایا گیا البیت العتیق، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ لوگ اس پرانے گھر کا طواف کریں، پرانے گھر کا طواف کریں۔ عتیق کا ایک مطلب ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ جو آدمی سچے دل سے حج مبرور پا لے وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ آخری بات بڑی پیاری کہ دنیا پوری آیات میں، پورے قرآن میں کوئی بھی مثال بیان کی گئی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس مثال کو سنو، یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہا گیا کہ دنیا کے تمام لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ سننا نہیں خالی استمعوا ہے، صرف سماعت نہیں، استماع ہے، غور سے سننا۔ یہ واحد مثال ہے، بہت ساری مثالیں قرآن میں بیان کی گئی لیکن یہ واحد مثال ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے اس مثال کو سنو۔ کیا؟ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگر سارے کے سارے مل کر بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بایولوجی ترقی پر ہے، کیمسٹری ترقی پر ہے، دنیا کا ہر فن ترقی پر ہے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ ان کی بے بسی ہے، آج تک وہ چیلنج برقرار ہے۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی، ذبابا کئی مکھیاں تو چھوڑو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، سنگل فلائی، ایک مکھی نہیں بنا سکتے یہ، اور ایک نہیں سارے کے سارے مل کر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اور یہ تو چھوڑو بنانے کی بات، یہ اپنے معبودوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مٹھائی ہے کوئی اور چیز ہے، وہاں سے اگر مکھی لے کر کے کوئی چیز چلی جائے تو یہ چھین بھی نہیں سکتے۔ تو بولو طاقتور کون ہوا؟ مکھی کہ یہ معبود؟ ظاہر ہے کہ اس میں مطلوب سے زیادہ، جو مطلوب ہے مطلوب سے زیادہ تو طالب طاقتور ہے۔ ارے بھی جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہاں آپ نے مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، مکھی لے کر چلی جا رہی ہے، تو طالب کون ہوا؟ مکھی، اور مطلوب کون ہوا؟ وہ قبر والا بت۔ طاقتور کون ہوا؟ دونوں کمزور ہیں، مگر دونوں کمزوروں میں زیادہ کمزور کون ہے؟ وہ مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پوری سائنس مل کر کے مکھی جو لے جا رہی ہے دوبارہ واپس نہیں لا سکتے اس کو۔ اس کی ایک سائنسی وجہ بتائی گئی ہے کہ مکھی جب کوئی چیز کھاتی ہے، جیسے اب یہ دانہ یہاں سے اٹھانا ہے یا کوئی ریزہ اٹھانا ہے یا مٹھائی کا کوئی ٹکڑا اٹھانا ہے، تو پہلے اپنا لعاب ڈالتی ہے اس کے اوپر، ایک مادہ ڈالتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز پگھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو سڑک لیتی ہے، چوس لیتی ہے، کھاتی نہیں، اس کو چوس لیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے مادہ ڈالا ہے، ایک لعاب ڈالا ہے، لعاب کی وجہ سے وہ چیز پگھل گئی ہے، اب وہ چیز تو دوسری شے میں تحویل ہو گئی نا۔ اب سائنس کیا کرے گی؟ وہ کیسے واپس کیسے لوٹائے گی؟ ممکن کیسے ہے؟ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس چیز پر اس نے اپنا لعاب ڈالا، وہ چیز پگھل گئی، اور اس کے بعد اس کو کھینچ لیا اس نے، تو پہلے اس نے دوسری شے میں تبدیل کیا ہے، اس کے بعد کھینچا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے پہلی شے کو دوسری شے میں تبدیل کر دیا۔ اب سائنس مل کر کے اس شے کو اگر دوبارہ کھینچنا چاہے نہیں کھینچ سکتی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر تمام لوگ مل کر کے بھی، وہ جو کہا گیا ضعف الطالب والمطلوب، اس میں طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور یہ بتایا گیا کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے آستانوں پر مانگنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ لہذا قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کی صفات، اس کی ذات، سب کا بیان ہے۔ قرآن حکیم پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر معلوم ہوتی، اور جس کو اللہ کی قدر معلوم ہو گئی وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، دوسرے آستانوں پر جبی سائی نہیں کرے گا، اپنا سر نہیں ٹیکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔